بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جان بوجھ کر میں نے ایسا لباس پہنا جو شاید میں کبھی زندگی میں پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس سب کے پیچھے ایک واضح مقصد چھپا ہوا تھا۔ مجھے امتحان لینا تھا کہ میرا نوکر مجھ سے کتنا وفادار ہے۔ اور پھر ایک شام میرے نوکر نے ضبط کی ساری حدیں پار کر دی، اور جو کچھ ہوا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ شاید یہ واقعہ یا یہ کہانی سننے والوں کو کچھ عجیب لگے، لیکن یہ سب کچھ اسی دنیا میں ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ کہانی میری ایک دور کی رشتہ دار کی ہے جو کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح اس نے اپنے نوکر کا امتحان لینا چاہا اور اس کے نوکر نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ واقعہ میں انہی کی زبانی بیان کر رہا ہوں۔ کم عمر افراد اگر یہ کہانی سن رہے ہیں تو وہ اسے یہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں، کیونکہ اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد صرف معاشرے کی عکاسی کرنا ہے۔ میرا نام رشیدہ ہے اور میں بہت ہی خوبصورت تھی۔ جو مجھے دیکھتا وہ مبہوت رہ جاتا۔ میری خوبصورتی کے چرچے سارے خاندان میں ہوتے تھے۔ جو بھی مرد ایک دفعہ مجھے دیکھتا وہ پل کے جھپکنا بھول جاتا۔ لیکن قسمت کے معاملے میں بہت ہی بد نصیب ثابت ہوئی تھی۔ نہ ہی روپے پیسے کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی حسن میں میرا کوئی ثانی تھا۔ میرا قد کاٹ اور جسامت 14-15 سال کی عمر سے ہی اتنے بھرپور تھے کہ مجھ پر اٹھنے والی نگاہ جھکنا بھول جاتی۔ میں گھر سے نکلتی تو سارے مردوں کی نظریں مجھ پر جم جاتی۔ میری اسی اٹھان اور خوبصورت جوانی کی وجہ سے میرے ماں باپ کو میری فکر ستانے لگی تھی۔ میرے ماں باپ ویسے بھی جلد سے جلد میری شادی کر کے اپنا فرض پورا کرنا چاہتے تھے۔ دراصل میرا تعلق اس اپر کلاس سے تھا جہاں رشتوں کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ ہر کوئی ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور میرے ماں باپ بھی میری شادی کے بعد ایسے ہی ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ میرے باپ نے اپنے کاروباری دوست کے بیٹے ساجد سے میرا رشتہ طے کر دیا، اور 18 سال کی عمر میں ہی میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے بڑے سے بنگلے میں چلی آئی۔ میرا شوہر بھی بہت ہی خوبصورت اور جوان تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوتے تو لوگوں کی نظریں ہم پر ٹھہر سی جاتی۔ ہر کوئی ہماری جوڑی کو خوب نظر لگاتا، اور میں یہ سوچ کر خوشی سے سرشار ہو جاتی کہ خدا نے میرے حصے میں ساری خوشیاں لکھ دی ہیں۔ اپنے ماں باپ کے گھر پر میں تنہائی کا شکار رہی تھی، مگر اب ساجد کی محبت نے مجھے مکمل کر دیا تھا۔ لیکن میں یہ بھول گئی تھی کہ آزمائشیں بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ میری اور ساجد کی شادی کو 3 سال ہونے والے تھے، لیکن خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ میری ساس سسر ہر وقت اولاد کی خواہش کرتے، اور میری ساس کے رویے میں کافی حد تک بدلاؤ بھی آ گیا تھا۔ ان 3 سالوں میں ان کی محبت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ان کی ہر وقت یہی تمنا رہتی کہ کب میں انہیں کوئی خوشخبری سناؤں اور وہ خوشی میں جھوم اٹھیں۔ لیکن یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اولاد تو قدرت کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی جب ہماری گود میں کوئی خوشی نہ آئی تو میری ساس نے ساجد سے دوسری شادی کرنے کا کہہ دیا۔ ساجد مجھ سے سچی محبت کرتے تھے، اس لیے پہلے تو انہوں نے اپنی ماں کو صاف انکار کر دیا، لیکن روز روز کے بڑھتے ہوئے اصرار اور دباؤ کی وجہ سے وہ مجھے لے کر ایک دوسرے بنگلے میں شفٹ ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید اب زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا، لیکن میری یہ سوچ محض چند دنوں کی مہمان ثابت ہوئی۔ ایک دن ساجد دفتر سے گھر لوٹ رہے تھے کہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے ان کی گاڑی کا حادثہ ہو گیا، اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ 22 سال کی بڑی جوانی میں ہی میں بیوہ ہوگی۔ اتنے بڑے بنگلے میں اکیلے کیسے زندگی گزارتی؟ یہی سوچ کر عدت کے دن گزارنے اپنے ماں باپ کے گھر چلی آئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ رخصت ہونے کے بعد بیٹیاں پرائی ہو جاتی ہیں۔ بالکل سچ ہی کہتے ہیں۔ عدت کے چند مہینوں میں ہی میری بھابھیوں نے مجھ پر یہ باور کروا دیا کہ میں ان کے لیے محض بوجھ کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اپنے خاندان کے عجیب عجیب لڑکوں کے رشتے وہ میرے لیے لے کر آنے لگی۔ ابھی تو میں ساجد کی موت کے غم سے ہی باہر نہیں آئی تھی۔ دوسری شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مجھے چند دنوں سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ میری ذات سے انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ ان کے تلخ رویوں کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ساجد کے بنگلے میں واپس شفٹ ہو جاؤں گی۔ تنہا زندگی گزارنا ان منافقوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر تھا جو میرے منہ پر تو بہت اچھے تھے، لیکن میری پیٹھ پیچھے مجھے صرف اپنی زندگیوں سے نکالنا چاہتے تھے۔ عدت مکمل ہوتے ہی میں اپنے بنگلے میں واپس آ گئی تھی۔ ساجد کا کاروبار ان کے بابا نے سنبھال لیا تھا، اور خرچے کی ایک خاص رقم میرے اکاؤنٹ میں باقاعدگی سے ٹرانسفر ہونے لگی تھی۔ میں شروع سے ہی
नाज़ो नम में पली बड़ी थी, इसलिए काम काज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे रहे थे, लेकिन इतने दिन बंगला बंद रहने की वजह से सारे ही मुलाजिम काम छोड़ गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी मुलाजमा मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार होगी। उसने मुझसे छुट्टी की दरख्वास्त की तो मैं परेशान होगी, क्योंकि उसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी। वो कहने लगी, बीबी जी मैं गांव जाऊंगी तो वहाँ से अपने भाई को भेज दूंगी, वो आपके सारे काम काज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उसे कहा कि पहले अपने भाई को बुलवा ले, फिर चली जाए, ताकि उसे काम भी बता सके। वो फ़ौरन मान गई और उसने अपने भाई फैसल को गांव से बुलवा लिया। उसका भाई एक 17 साल का खूबसूरत और जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे तो लगा था कि कोई 13-14 साल का बच्चा उसका भाई होगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी मुलाजमा ने उसे घर का सारा काम समझा दिया था। वो लड़का बहुत ही भला था, बहुत तेज़ी से हाथ चलाकर सारे कामकाज कर रहा था। 2 दिन में उसकी बहन ने उसको सारा काम समझा दिया और इसके बाद वो मुझसे कुछ महीनों की छुट्टी लेकर गांव चली गई। दरअसल बीमार तो वो थी ही, लेकिन अब उसके घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी और शायद वो दोबारा कभी वापस नहीं आने वाली थी। मेरी मुलाजिमा चली गई और उसका भाई बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में ही रहने लगा। ज़्यादा लोग ही नहीं थे, इसलिए मैं ज़्यादा नौकरों का झंझट भी नहीं पालना चाहती थी। अगली सुबह फैसल नाश्ता लेकर कमरे के दरवाजे पर मौजूद हुआ। मैं रोज़ाना सुबह 10 बजे नाश्ता करती थी। मैं उसे कमरे के अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे देखकर उठ बैठी। वो मेरा नाश्ता साइड टेबल पर रखने के बाद सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे मेरे अगले हुक्म का मुंतज़िर हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वो 17 साल का था, लेकिन शायद गाँव की आबो हवा ने उसे उम्र से ज़्यादा ही बड़ा कर दिया था। वो एक भरपूर और तवाना मर्द नज़र आता था। जाने क्यों अचानक ही मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वो मेरे साथ अकेला था और दूर दूर तक कोई नहीं था। ये सोचकर ही मुझे खौफ आने लगा कि मैं भी जवान हूँ और वो भी। मेरी खूबसूरती पर तो वैसे ही बहुत से आदमी मरते थे, ये फैसल की नीयत भी ना बदल जाए। मैंने बिना सोचे समझे ही एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया है, जबकि मुझे इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि मैं खुद भी एक जवान बेवा हूँ और इतने बड़े घर में तन्हा हूँ। मैंने फैसल को दिन भर के ढेर सारे काम बता दिए थे और वो फ़ौरन ही कामों पर लग गया था, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सा बोझ आ गया था। मैंने सोचा था कि किसी नई भरोसेमंद मुलाजिमा का इंतज़ाम कर लूँगी और फिर फैसल को निकाल दूँगी। मुझे अपने घर से आए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अब तक कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों में इस कदर मगन थे कि शायद उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास ही नहीं हो रहा था। ससुराल वाले तो पहले ही मुझे नापसंद करने लगे थे, उनके लिए मेरा होना ना होना बराबर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नई मुलाजमा के लिए किससे कहूँ। और फिर इत्तेफाक से उसी दिन मेरी एक पुरानी दोस्त बानू मुझसे मिलने के लिए चली आई। वो शादी होकर बाहर मुल्क गई थी और अब छुट्टियों में वापस आई थी तो उसे मेरे बेवा होने की खबर मिली थी। मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी बर्बादी की दास्तान सुनकर वो भी बहुत दुखी हो गई थी। काफ़ी देर हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर के काम काज के लिए एक भरोसेमंद मुलाजमा को ढूंढ रही हूँ। फैसल को देखकर वो कहने लगी, ये लड़का है तो सही और काम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी नई मुलाजमा ढूंढने की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले वसवसों के बारे में बताया तो वो कहने लगी, रशीदा तुम भी क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो। खुद ही कह रही हो कि उसकी बहन सालों से तुम्हारी वफ़ादार मुलाजिम है और फैसल भी बहुत शरीफ है, और फिर खुद ही परेशान भी हो रही हो। मेरी मानो तो नई मुलाजमा की झंझट में ना पड़ो। आजकल की मुलाजमाएँ भी कुछ कम नहीं है, बेहिसाब छुट्टियाँ करती हैं और दूसरी बात यह है कि एक घर की खबर दूसरे घर में पहुंचा देती हैं। तुम तो वैसे ही अकेली रहती हो, खुदा ना आस्ता कहीं नई मुलाजमा ही तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। बानो की बात सुनकर तो मैं मज़ीद परेशान होगी। वो ठीक ही तो कह रही थी। फैसल पर तो मैं फिर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी, लेकिन बिल्कुल नई मुलाजमा पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते मानो कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो फैसल का टेस्ट ले ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बानो की बात मुझे कुछ समझ आ गई थी। उसका मशवरा मुझे ठीक ही लगा था। मैंने सोच लिया कि मैं एक दफ़ा ही फैसल का टेस्ट ले लेती हूँ और अगर वो पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगी, क्योंकि ना ही इस बंगले को छोड़ने का मेरा कोई इरादा था और ना ही दूसरी शादी करने का। वैसे भी मुझे भी
اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ قدرت نے میری قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے تو پھر دوسری شادی کر کے بھی مجھے کیا حاصل ہوتا۔ اس لیے میں نے اکیلے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میرے اس فیصلے کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے مزید دور ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ہی جلد سے جلد میری دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، اور میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میری زندگی میں کسی مرد کی کوئی جگہ نہیں۔ تنہا رہنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا اور فیصل کا امتحان لینے کا بھی۔ میں پیسوں اور عزت دونوں ہی معاملے میں اس کا ٹیسٹ لینا چاہتی تھی، اس لیے شام کے وقت میں نے جان بوجھ کر بہت سارے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ کچن کے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دیا اور خود اپنے گھر سے نکل پڑی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ فیصل اس بیگ کے ساتھ کیا کرے گا۔ 2 گھنٹے تک میں بازار میں گھومتی رہی، گھر کا جو بھی ضروری ساز و سامان لینا تھا لے کے گھر پہنچی تو وہ بیگ کاؤنٹر پر موجود نہیں تھا۔ فیصل بھی مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ میرا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ میں سارا سامان رکھ کر اپنے کمرے میں آئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ بیگ میرے کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ جلدی سے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سارے کے سارے پیسے ویسے ہی موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے سکون ہوا کہ فیصل کی نیت پیسوں پر خراب نہیں ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ یہ جانتا ہی نہ ہو کہ اس کے اندر کیا موجود ہے۔ اسی لیے میں نے دوسری طرح سے اس کا امتحان لینے کا سوچا۔ رات ہونے سے پہلے فیصل سارے گھر پر ایک نظر ڈال کر اپنے کوارٹر میں سونے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ پیسے کوارٹر جانے والے راستے پر گرا دیے۔ مجھے یقین تھا کہ یہ پیسے فیصل کی نظروں میں ضرور آئیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سکون سے لیٹ گئی اور مجھے صبح کا انتظار تھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس امتحان میں وہ کس طرح پاس ہوگا یا فیل۔ میں سوچ رہی تھی کہ ساری رات شاید مجھے انتظار میں نیند ہی نہ آئے، لیکن یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ مجھے کمرے میں آ کر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ پہلے تو میں حیران ہوئی، لیکن فیصل کی آواز سن کر میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آیا اور میرے آگے پیسے رکھ کر کہنے لگا کہ یہ اسے کوارٹر کے راستے پر ملے ہیں اور یہ اس کے نہیں ہیں۔ فیصل کی وفاداری نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ پیسے تقریباً ₹1,00,000 کے قریب تھے۔ میں نے فیصل سے کہا کہ یہ پیسے میرے بھی نہیں ہیں، تم چاہو تو یہ پیسے رکھ سکتے ہو۔ میں اسے اس کی وفاداری کا انعام دینا چاہتی تھی۔ فیصل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میڈم میں حلال کا لقمہ کھاتا ہوں، میں نہیں جانتا یہ پیسے آپ کے ہیں یا کسی اور کے، لیکن یہ میرے نہیں ہیں، اس لیے میں انہیں کسی صورت نہیں رکھ سکتا۔ وہ خالی ہاتھ واپس چلا گیا تھا اور پیسے میرے سامنے پڑے رہ گئے تھے۔ میرا دل اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ فیصل کی نیت بالکل صاف ہے اور وہ کبھی بھی میری کسی بھی قیمتی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ اب صرف ایک ہی چیز رہ گئی تھی اور وہ تھی ہم دونوں کے درمیان کی عزت۔ میں ابھی بھی جوان تھی اور وہ بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ ایسے میں ہمارا ایک ساتھ بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ بات میں بھی جانتی تھی، لیکن میں کسی غیر شخص کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اگر فیصل آخری مرحلے کو پار کر جاتا تو وہ ہمیشہ کے لیے میرا وفادار ملازم بن جاتا، اور یہی سوچ کر میں نے 16 رنگ کی ساری زیبتن کی اور 16 سنگار کر لیا۔ جبکہ بیوہ ہونے کے بعد سے میں نے کبھی اتنا 16 سنگار نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک نظر آئینے پر ڈالی تو میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ میری نظریں اپنے حسن پر نہیں ٹھہر پا رہی تھی تو فیصل کیسے میری اس خوبصورتی کی تاب لا سکتا تھا۔ میں پوری طرح تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ فیصل سے کہا کہ وہ شام کی چائے لے کر میرے ساتھ ہی بیٹھ جائے۔ فیصل سر جھکائے شام کی چائے لے کر آیا تو میں نے اسے زبردستی اپنے سامنے بٹھا لیا اور اس سے اس کے بارے میں سوال پوچھنے لگی۔ وہ کبھی کبھی مجھے نظر اٹھا کر دیکھتا اور پھر فوراً ہی نظر جھکا لیتا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظر بڑھ کر مجھے نہیں دیکھا تھا تو میرے ہر سوال کا جواب بہت ہی مہذب انداز میں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ عزت دار اور شرم و حیا کا پکر ہو۔ سچ تو یہی تھا کہ میں فیصل کے کردار سے مرعوب ہو گئی تھی۔ واقعی وہ ایک با کردار شخص تھا، لیکن میں مزید کچھ دن اور اس کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ اسی لیے ہر دن میں نئے لباس پہن کر تیار ہوتی اور کبھی اسے ڈرائنگ روم میں اپنے پاس بٹھا لیتی تو کبھی گارڈن میں۔ ایک دن رات کے وقت میں اس کے کارٹر کے پاس پہنچ گئی اور اسے آواز دے کر باہر بلایا تو وہ فوراً ہی چلا آیا۔ میں گلابی رنگ کی نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ فیصل مجھے ایک نظر بڑھ کر ضرور دیکھے گا، لیکن وہ آج بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے فیصل سے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ مجھے کافی بنا کر دے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا۔ میں اس کے آگے کچن کاؤنٹر سے لگ کر ہی کھڑی ہوگی۔ میرے بال پوری طرح کھلے ہوئے تھے اور میری نظریں فیصل پر ہی جمی ہوئی تھیں، لیکن وہ پوری رات کافی بنانے میں مگن تھا۔ اس نے کافی بنا کر میرے آگے رکھ دی اور جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا
اس کے اس انداز نے مجھے پوری طرح شاکڈ کر دیا تھا۔ وہ کس طرح میری خوبصورتی سے نظر چرا گیا تھا، یہ بات میرے لیے بالکل انوکھی تھی۔ شاید وہ میرا بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ آج تک میری زندگی میں جتنے بھی مرد آئے تھے وہ جب مجھے دیکھتے تو نظر جھپکنا بھول جاتے۔ ایک شام میں نے بلیک کلر کا خوبصورت سا بلیک گاؤن پہنا اور بالوں کو کھول کر پوری طرح تیار ہو گئی۔ مجھے اس بات پر یقین آ چکا تھا کہ فیصل مجھ پر نظر نہیں ڈالے گا، اسی لیے میں نے اپنے لباس کو مزید بے باک کر دیا تھا۔ میری سفید رنگت اس سیاہ لباس میں پوری طرح کھل رہی تھی۔ میں بستر پر نیم دراز ہو گئی اور میں نے جان بوجھ کر فیصل کو کمرے میں بلوا لیا۔ وہ سر جھکائے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ وہ میرا سر دباتے، وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے میرا سر دبانے لگا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ بس آج فیصل کا امتحان ختم ہو گیا۔ وہ بہت ہی باکردار شخص ہے اور اب مجھے اسے مزید آزمانے کی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن اچانک ہی فیصل نے کچھ ایسا کیا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پوری طرح بے قابو ہو گیا اور اس نے میرے پیروں کے پاس پڑی چادر اٹھا کر میرے وجود پر ڈال دی تھی اور مجھ سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہا تھا، میڈم میں مزید آپ کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ میں ایک شریف اور عزت دار لڑکا ہوں اور اپنے نفس پر قابو رکھتا ہوں، لیکن آپ کی بے باکی اور لباس مجھے میرے ایمان سے بھٹکا رہے ہیں۔ میں ایک مرد ہوں اور قدرتی طور پر صنف مخالف کی طرف کشش رکھتا ہوں، لیکن آج تک میں نے اپنے کردار کو پوری طرح بچا کر رکھا ہے، لیکن اب یہ میرے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ میں اور آپ اس بنگلے میں تنہا رہتے ہیں اور اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہمارے درمیان تیسرا شیطان آ چکا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ابھی تک تو میں نے خود پر قابو رکھا ہے، لیکن کہیں کسی دن میں اپنے نفس کا غلام بن کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں کہ زندگی بھر اپنے آپ سے بھی نظر نہ ملا سکوں۔ وہ لمبا چوڑا جوان مرد میرے آگے کھڑا آنسو بہا رہا تھا اور میں شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق ہو گئی تھی۔ وہ تو عزت سے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن میں ہی اسے ورگلانے جیسی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ نہ جانے میں اس کا امتحان لے رہی تھی یا خود کو اس کے آگے پیش کر رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر کسی کمزور لمحے میں وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاتا اور میرے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھتا تو میں اپنی عزت بھی گنوا بیٹھتی اور اسے بھی بد کردار سمجھ لیتی، جبکہ غلطی تو سراسر میری اپنی تھی۔ وہ واپس جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دے۔ میں تو بس اس کا امتحان لینا چاہتی تھی، لیکن خود ہی ناکام ہو گئی۔ میں اس کے آگے خود کو بہت چھوٹا اور کمتر محسوس کر رہی تھی۔ فیصل کہنے لگا، میڈم آپ خوبصورت بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، آپ کو میرے جیسے لڑکے کو ملازم رکھنے کی بجائے کسی اچھے اور نیک شخص سے شادی کر لینی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ اب میرا اعتبار رشتوں پر سے ہٹ گیا ہے، کیونکہ میں جس اپر کلاس میں رہتی تھی وہاں رشتوں اور جذبات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میرے اپنے ماں باپ 2 دن پہلے ہی کچھ مہینوں کے لیے میرے بڑے بھائی کے پاس امریکہ چلے گئے ہیں۔ ویسے بھی وہ لوگ جب تک یہاں تھے تب تک بھی ان کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہی تھا۔ فیصل کہنے لگا کہ آج نہیں تو کل آپ کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہی ہے۔ میں کچھ عرصے تک آپ کے پاس ملازم رہنے کے لیے راضی ہوں، لیکن آپ کسی دوسرے ملازم کا انتظام جلد کر لیجیے گا۔ میں گہری آہ بھر کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی نادانی میں ایک وفادار ملازم کو کھو دیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اب وہ کسی بھی صورت ہمیشہ میرے پاس نہیں رہے گا۔ کچھ دن بعد فیصل نے ہی گاؤں کی ایک لڑکی کو میرے پاس ملازم رکھ دیا تھا اور خود مجھ سے الوداعی ملاقات کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں لوٹ گیا تھا۔ آج بھی میں جب بھی فیصل کو یاد کرتی ہوں تو میری آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں۔ وہ آج کے دور میں ایک نیک سیرت انسان تھا جس نے کئی بار موقع ملنے کے باوجود بھی کبھی مجھ پر بری نظر نہیں ڈالی تھی۔ ایک بات میں نے اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ ہر رشتہ آزمانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے آزمانے کا طریقہ دوسرے انسان کو ہم سے متنفر کر دیتا ہے۔ کچھ رشتوں پر بنا آزمائے ہی اعتبار کر لینا چاہیے۔ میں پہلے ہی دن سے جانتی تھی کہ فیصل ایک اچھا انسان ہے، لیکن اسی آزمانے کے چکر میں نے اسے کھو دیا تھا۔ میری آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے قیمتی رشتوں کو جان بوجھ کر کبھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ جن کی وجہ سے آپ کو انہیں کھونا پڑ جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ سچا واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔